وعز بلا ریاست، اور اس کے پاس کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی عہدہ، کوئی منصب نہ ہو مگر عزت ہو۔ ریاست، حکومت اور عہدہ نہ ہو مگر عزت ہو۔ لوگ اس کی عزت کسی ریاستی حکومتی منصب کی وجہ سے نہ کریں، بغیر منصب کے عزت پائے۔ بنو امیہ کا حکمران ہے، بنو امیہ کا دور ہے، خلیفہ وقت حج کا موقع ہے، صحن کعبہ میں طواف کعبہ کے لیے آیا ہے، ساتھ اس کی فوج ہے، سپاہیوں کے دستے ہیں، محافظ ہیں، وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ آگے آگے دوڑ کر کہ خلیفہ وقت آ رہا ہے، امیر المومنین آ رہے ہیں، کعبے کے صحن کو خالی کروانا چاہتے ہیں تاکہ بھیڑ چھٹ جائے اور خلیفہ وقت کو طواف کعبہ کرنے میں آسانی ہو، مگر کندھوں سے کندھے لگتے جا رہے ہیں، لوگوں پر لوگ چڑھتے جا رہے ہیں، کوئی خلیفہ وقت کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور اس کو بھی دھکے پڑ رہے ہیں تمام تر کاوشوں کے باوجود، مگر طواف کیے جا رہا ہے، اس کے قدموں پر قدم پڑ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں دوران طواف اچانک بھیڑ چھٹنے لگی، لوگ اس طرح راستہ چھوڑ کے دوڑنے لگے جس طرح بھیڑ بکریاں دوڑتی ہیں، اور کعبے کا صحن چھٹنے لگا، لوگ ہٹ کر پشت پیچھے کر کے عدم سے کھڑے ہونے لگے، خود بخود راستہ خالی ہونے لگا۔ خلیفہ وقت کو جلال آ گیا، اس نے کہا میں حکمران وقت، میرا کسی نے احترام نہیں کیا، کسی نے پہچان نہیں کی، ادب نہیں کیا، اب کس کی خاطر یہ صحن کعبہ خدا کے گھر کا صحن خالی ہو رہا ہے؟ اس نے کہا لوگوں دیکھو ماجرا کیا ہے۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ایک جوان جس نے سر جھکایا ہوا، چہرے پر پردہ ہے، نحیف جسم ہے، آنسو گر رہے ہیں، اور ایک جوان کعبے کے طواف کے لیے چلا آ رہا ہے، بس اس کی ہیبت دیکھ کر دنیا صحن کعبہ خالی کر رہی ہے، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور اس نے پوچھا کہ پتہ کرو یہ جوان ہے کون کہ سارا صحن کعبہ خالی ہو گیا ہے؟ کسی نے جا کے پوچھا، کہا یہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ یہ امام زین العابدین ہے۔ عز بلا ریاست، حکمرانی نہ ہو، حکومت نہ ہو، ریاست نہ ہو، منصب نہ ہو، مگر بغیر تخت کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ فرمایا جس شخص کو زندگی میں یہ تین چیزیں مل جائیں، سمجھو کہ مولا نے اسے زہد کی خیرات دے دی۔